فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگوں تمہاری جانب برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو ایک خطبہ دیا جس کے اندر ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگوں تمہاری جانب برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سب مہینے خدا کے ہیں لیکن یہ مہینہ ان تمام مہینوں سے افضل ہے اور بافضیلت ہے، باکرامت ہے۔ کیوں؟ یا وایامہ افضل الایام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں پر جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں، اور نہ صرف اس مہینہ کے دن تمام دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، ولیالی ہے افضل اللیالی، بلکہ اس ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں یہ دیگر تمام مہینوں کی راتوں پر افضل ہیں اور ان پر فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وساعتہ افضل الساعات، اور یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس کی گھڑیاں، جس کے لمحات دیگر مہینوں کے ساعات اور اس کے لمحات اور گھڑیوں سے افضل ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اس مہینہ کے ایام جو دیگر ایام سے افضل ہیں، اس مہینہ کی راتیں جو دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور پھر اس مہینہ کے لمحات اور اوقات اور لحظات جو ہیں وہ دیگر مہینوں کے لحظات اور لمحوں سے افضل ہیں۔ تو اس کے اندر پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان بابرکت اور بافضل دنوں سے فیض حاصل کریں، اسی طرح ان کی راتوں کو سبب فیض بنائیں اور کسب فیض کریں، اسی طرح ہر لمحہ جو ہے اس کو بابرکت بنائیں، کیونکہ یہ افضل ایام ہیں، افضل راتیں ہیں اور افضل ساعات ہیں۔ اور نہ صرف یہ جو ہے وہ افضل ہیں، اس کی راتیں افضل ہیں، اس کے ایام افضل ہیں دیگر مہینوں کے ایام سے، بلکہ ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے اور خود کو میزبان قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے تو وہ رب العالمین ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے، لیکن کیا خصوصیت ہے اس مہینے کے اندر کہ پروردگار عالم نے اس مہینہ میں خصوصی اپنے بندوں کو اپنے سفرہ پر دعوت دی ہے، یعنی ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اور پروردگار عالم نے مخلوقات کو دعوت دی ہے اس مہینہ میں اور سفرہ پر بلایا ہے۔ اور پھر نہ صرف اس مہینہ میں ہم پروردگار عالم کے مہمان ہیں، وہ خدا جو رازق ہے، لمحہ بلمحہ ہم اس ذات کے فضل اور لطف کے محتاج ہیں۔ اگر اس کا لطف شامل حال نہ ہو، یہ کائنات جو ہے یہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس کا لطف ہے کہ جس کے سہارے ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں اور اس کی دیگر نعمات سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر سانس لینا جو ہے وہ تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اب اس خطبہ کے اندر جو ہے اس کی شرح کی ضرورت ہے، اس کی توضیح کی ضرورت ہے، اس کے اندر ایک ایک کلمہ جو ہے اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر سونا جو ہے وہ پروردگار عالم کی عبادت شمار ہوتا ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اور جو بھی اس ماہ مبارک میں عمل اور فعل انجام دیا جاتا ہے، جو بھی کام انجام دیا جاتا ہے، عمل حسنہ انجام دیا جاتا ہے، وہ درجہ قبولیت پر فائز ہوتا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ضمانت دی ہے اس مہینہ میں کہ جو بھی عمل حسنہ ہوگا اور عمل انجام دیا جائے گا وہ یقیناً بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اگر ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ضرع و عاجزی سے، انکساری سے دعا کرتے ہیں، تو پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کی کرامت، شرافت کی وجہ سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں
اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ الہی پہ ہم مہمان ہیں، دسترخوان عام دسترخوان نہیں ہے۔ یہ میزبان کوئی عام میزبان نہیں ہے، بلکہ خالق کی کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے ہر اس عمل اور اس فعل سے خود کو بچانا ہوگا کہ جو خدا سے دوری کا سبب بنے، اور ہر اس عمل کو اپنانا ہوگا خلوص نیت کے ساتھ کہ جو پروردگار عالم کی قربت اور رضایت کا سبب